سو سر یہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز وہی ہیں جو حنیف عباسی کے ساتھ جو بحث ہوئی تھی؟ نہیں سر، وہ تو میرے خیال میں کوئی 50 جگہوں پہ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ میرے خیال میں وہ اٹس سیٹلڈ ایشو اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو سر یو تھنک the elections were free, fair and transparent, دو پی ٹی آئی کا سلوگن چھین لیا گیا, پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا گیا, دین آف کورس آزاد حیثیت میں انہوں نے لڑا, پھر اس کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل میں انہوں نے شامل ہونے کی کوشش کی. سو آل آف دس ناؤ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, بائنڈنگ ہے, لیکن حکومت نہیں جاتی, قانون سازی کر رہی ہے. واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ واٹ از یور اوپینین؟ دیکھیں جی، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن میں خود اس کے لیے چند فورمز ڈیزائن کیے ہیں, اور یہ میں نے نہیں کیے ہیں, یہ ان تمام پارٹیوں نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی نے خود یہ لیجسلیشن کی ہوئی ہے کہ فار انسٹنس 2 پارٹیز جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک کوشچن ریز کرتے ہیں پروسیجر کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, تو ٹرائیبیونلز اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. اس کو آپ انفارمیشن ڈومین میں تو اس کی ڈیسیجن نہیں کر سکتے نا کہ زیادہ پروگراموں میں یہ سمجھا جا رہا ہے یا زیادہ جرنلسٹ یہ سمجھ رہے ہیں یا زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, تو لہٰذا 80 کانسٹیٹیوئنسیز کا فیصلہ اس پہ کر دیتے ہیں. اب جب آپ نے ایک پروسیجر پہ اگری کر لیا ہے, اسی کے تحت آپ کے الیکشن ہوئے ہیں, تو اسی کے تحت آپ کو ریمیڈی بھی ملے گی. اس میں ہمارا تو کوئی کردار ہے سچ بنتا بھی نہیں ہے. نہیں, I'm not trying to drag you in it, but I'm just saying کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور 8 فروری کو کچھ اور انتخابات کے نتائج تھے, پھر 9 کو کچھ اور تھے, مطلب اس میں آپ کا کیا سے ہے؟ مطلب I'm not trying to like bring you into this. نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یس, کچھ کانسٹیٹیوئنسیز میں ان کے کنسرنز ہوں گے, ہو سکتا ہے جینون ہو, اور اس کے لیے وہ فورم موجود ہیں کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ کوئی میل پریکٹس ہوئی ہے, کہیں پر کسی آفیشل نے کوئی رول پلے کیا ہے یا کسی پارٹی نے پلے کیا ہے, تو وہ کیس ٹو کیس بیسز وہ ٹرائیبیونلز دیکھیں گی اور اسی پہ وہ ایڈریس ہونا ہے. کاکڑ صاحب, جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب فارمر واپس آئے تھے تو یہی لگ رہا تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم وہی بنیں گے, عوام کو نواز دو اینڈ آل دیٹ. تو وکٹری اسپیچ بھی انہوں نے لکھ لی تھی, اس کے بعد ان کا منہ بھی اتر گیا. ہی ڈنٹ گیٹ دا 2/3 میجورٹی, ہی ڈنٹ گیٹ ان کو لگتا, وہ انہوں نے ابھی تک کوئی الزام نہیں لگایا ہے, لیکن واٹ ڈو یو تھنک وینٹ رانگ ود نواز شریف صاحب اینڈ ہز پارٹی؟ اچھا, میرا اپنا ویو یہ دیکھیں کہ ایک طرف اگر پی ٹی آئی کے اس ایلیگیشن کو آپ لے لیں اور دوسری طرف اس ایکسٹریم کو دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 4 ٹائم پرائم منسٹر ہوں گے, تو ٹروتھ از ویئر از اٹ ان دا مڈل, ادر ان دس سائڈ اور آن دیٹ سائڈ. دونوں طرف سے اس طرح کی پرسیپشنز کریٹ ہوتی ہیں. لیکن میرا اپنا ویو اس پہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا, شاید پی ایم ایل این جتنا ایکسپیکٹ کر رہی تھی اتنے ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹس نہیں ملے, اور لہٰذا اس میں غالباً انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لیڈر آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب ہوں گے. اچھا ایک منٹ, ایک بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہندوستان نے بنایا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے, اور وہ ایک ہی دفعہ کانسٹیٹیوشن بنا اور وہی کانسٹیٹیوشن چل بھی رہا ہے, اور فیئرلی اینڈ اسکوئرلی, ایون اف مودی صاحب ڈز ہز لٹل اینٹیکس, وہ چلتا رہتا ہے, ملک چلتا ہے. ہمارے ہاں قانون سازیاں, بل لانا, آج ایک بار اس پہ آیا ہے کہ بغیر اجازت کے آپ نے دھرنا یا جلسہ کیا تو 3 سال, اس کے بعد 20 ججز لگنے چاہیے ادر دین دا سپریم کورٹ جج. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ناؤ دے شوڈ آلسو بی روٹیٹڈ اراؤنڈ لائک صوبوں کے جو ہوتے ہیں. Where do you stand in this? Where will you put your vote? Will you put your vote in the fact کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کرنا چاہیے, like we should treat them like صوبائی ججز؟ دیکھیں وہ تو جب ٹیبل ہوگا تو I'll go through the bill and then I'll decide how I would vote about it. لیکن میں جنرل آپ کو ایز اے پولیٹیکل فلاسفی آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, اس میں جوڈیشری کا جو رول ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کا ہوتا ہے, اور ایگزیکٹو یا بیوروکریسی وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہے. اب جب یہ بیلنس آف پاور کو اگر کوئی ایک بھی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو جو فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ ہے میرے خیال میں وہ متاثر ہوگی. ایٹ ٹائمز جوڈیشری یہ فیل کر سکتی ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے
کہ جو ایسنس ہے سپریمیسی کی, سویلین سپریمیسی کی, اس کو وہ انشور کر رہی ہے. ایٹ ٹائمز ایگزیکٹو سمجھتی ہے, ایٹ ٹائمز کوئی اور آرگن سمجھنا شروع کرتا ہے. اس سے وہ جنرل امبیلنس کریٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اور جو اسائنڈ رول ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن, جس طرح پارلیمان کا ہے یا دوسروں کا ہے, جب آپ ان کا رول اسائن ہوا ان کو نہیں ادا کرنے دیں گے تو اس امبیلنس میں کبھی ایک ادارہ اوپر آنے کی کوشش کرے گا, پھر دوسرا ادارہ آئے گا, تو یہ جو انسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ اس کا پروڈکٹ ہوگا. اچھا, if you don't mind میں asking ہوں کہ محسن نقوی صاحب بھی انٹرم سیٹ اپ میں تھے, آپ بھی انٹرم سیٹ اپ میں تھے, سرفراز بگٹی صاحب بھی تھے. سرفراز بگٹی صاحب اب سی ایم ہیں بلوچستان کے, محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں. آپ کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ آپ کو شاید ڈیپیوٹی پی ایم بنانے کی بات ہو رہی تھی, کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, ایسی قطعاً کوئی تجویز نہیں تھی, یہ ویسے ہی میڈیا اسپیکولیشن تھی. آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود مائی پوزیشن ایز اے ممبر آف دا سینٹ, اور یہ میرے خیال میں جرنلسٹ کو تھوڑی سی اسپائسڈ اپ نیوز چاہیے ہوتی ہیں تو ویسے ہی چلائی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس کم ٹو ویری سیریس ایشوز. ٹیررزم, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر میں, تیرا میں, کرم میں, ڈی آئی خان میں جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ابڈکٹ کیا جا رہا ہے. دین آف کورس there was a blast in کابل ٹوڈے. آپ کی کابل کے ساتھ ابھی نہیں بن رہی ہے, سو ٹو اسپیک. مولانا صاحب کو پہلے بھیجا گیا, پھر شاید ان سے ڈسون کر دیا گیا, لیکن مولانا صاحب از دی اونلی مین فری ٹو کراس دیٹ بارڈر اینی ٹائم اینڈ اینی ٹائم ہی وشز. سو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں دیا پاکستان حکومت نے کہ ہم طالبان ہمارے یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. سو مطلب واٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی ڈن, بیکاز ہم نے تو آپ کے ہی ٹائم پہ افغان ریپیٹریشن ہوئی تھی وچ کازڈ اے ریئل اپہیول. دیکھیے سنا, اس میں پہلے بنیادی طور پہ جو سچویشن ہے اس کو اگر اس کی اپریسیشن کریں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں چیلنج ہے کیا. دو قسم کے وائلنس آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کے پی سے جو ہے نا, جو وائلنس آ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نظام تبدیل کرنا ہے, شریعت کا نفاذ. جو بلوچستان سے آپ کو وائلنس کا سامنا کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے جغرافیہ بدلنا ہے. اور دونوں تشدد کے ذریعے, وائلنس کے ذریعے یہ تبدیلی چاہتے ہیں. اب اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, نان کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے, ریکروٹس ان کو اویلیبل ہو رہے ہیں, اس میں مختلف تھیوریز, مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہ اسٹیبلش فیکٹ میرے خیال میں اب ایک کنسنسس پاکستان میں بن چکا ہے کہ یہ دو وائلنس کی وجوہات بیسک ہی ہیں. اب جب رسپانس میکینزم کی طرف آتے ہیں کہ کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے, تو کچھ لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ اپلیکیشن آف فورس ہونی چاہیے. میری اپنی ٹیک اس میں یہ ہے کہ نیگوسیشن اور اپلیکیشن آف فورس یہ دونوں ٹولز ہیں ریاست کے پاس, اور وہ ان کی اپلیکیشن کرتی ہے ود این اینڈ ریزلٹ. اور وہ مائل سٹون آپ کا کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ پاکستان کی جغرافیہ کو ایگری کریں گے کہ وہ تبدیل ہو, یا آپ اس ٹیریٹوری کے کسٹوڈین ہیں اور اس کو آپ ہر حال میں گارڈ کریں گے, یا کیا آپ اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اور اس میں جو بزور شمشیر وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو الاؤ کریں گے فار دا ریٹرن آف پیس, یا آپ اس کو ویگرسلی ڈیفینڈ کریں گے کہ جو میرا طرز زندگی ہے, جو میرا نظام ہے, یہی چلے گا اور بزور طاقت اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا.